بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے نوجوان کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کے مکہ کی گلیوں سے گزرنے سے پہلے خوشبو چلا کرتی تھی۔ اس کا ریشم کا لباس اور خاص جوتے جو اس کے لیے منگوائے جاتے تھے، اور اس کا ایسا گھر تھا کہ جہاں خواہش جو ہے وہ بھی آسائش بن جاتی۔ یہ تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مکہ میں مصعب سے زیادہ حسین، خوش لباس اور ناز پروردہ کوئی نہیں تھا۔ لیکن ایک دن مصعب رضی اللہ عنہ کے کانوں میں ایک نیا پیغام پہنچتا ہے۔ دار ارقم میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آواز نرم مگر ایسی گہری کہ اس نے مصعب کے دل کو ہلا دیا۔ ایک رات مصعب جو ہیں وہ دار ارقم پہنچتے ہیں، خاموشی سے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ چہرہ، نور کا دریا، وہ مسکراہٹ، جیسے سکون خود مجسم ہو گئی ہو۔ پھر قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے۔ لفظ لفظ جب ان کے دل کو چیرتا ہوا اترتا ہے تو دل لرز جاتا ہے، آنکھیں بھیگ گئیں، اور وہ لمحہ آ گیا جب مصعب جو ہیں ایمان لے آئے۔ اب سب بدل گیا، دنیا، خواب، عزت، دولت سب ماند پڑ گئے۔ بس ایک روشنی دل میں رہ گئی، وہ تھی ایمان کی روشنی۔ مگر ایمان کی قیمت بڑی تھی۔ وہ ایسے کہ جب اس کی جو ماں ہے مصعب کی، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام خناس بنت مالک تھا، وہ غصے سے کانپ اٹھتی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں، اور حکم دیا کہ اسے قید کر دو جب تک وہ اس دین سے توبہ نہ کر لے۔ وہ نوجوان جو کبھی خوشبو میں رہتا تھا، اب قید کے اندھیرے میں اللہ کا نام لیتا تھا۔ زمین اس کا بستر، دعا اس کا سہارا تھی۔ دیواروں کے پیچھے ایمان اور مضبوط اس کا ہوتا گیا۔ پھر ایک دن اللہ نے راستہ کھول دیا، قید کا دروازہ ٹوٹ گیا اور مصعب نکل پڑے۔ پیچھے رہ گئی ماں کی محبت، مکہ کی عزت، دولت، ریشم، اور آگے تھا صرف اللہ کا راستہ۔ مصعب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، امی میں جا رہا ہوں مگر سچائی کے راستے پر۔ یوں مکہ کا جو سب سے حسین جوان تھا وہ دنیا چھوڑ گیا، مگر ایمان اس نے تھام لیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مصعب مدینہ جاؤ، لوگوں کو اسلام سکھاؤ، اور وہ مدینہ چلے گئے، جہاں وہ نرمی سے قرآن پڑھتے، مسکراتے، محبت سے سمجھاتے، ایسا اثر کہ دل پگھل جائے۔ ایک دن سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے کہا، جاؤ اس شخص کو روکو۔ مگر جب مصعب نے قرآن پڑھا، سعد کے دل پر ایمان اتر گیا۔ پھر وہ ایمان لے آئے، اور ان کے ساتھ پورا قبیلہ ہی۔ جو مدینہ کی گلیاں ایمان کی روشنی سے جگمگا اٹھیں۔ پھر وہ وقت آیا احد کا، جہاد کا، قربانی کا۔ مصعب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا۔ جب لوگ منتشر ہوئے تو وہ ڈٹے رہے۔ ایک وار آیا، ہاتھ ان کا کٹ گیا، انہوں نے دوسرا ہاتھ بڑھایا، وہ بھی گیا۔ پھر جھنڈے کو سینے سے لگا لیا، نیزہ سینے میں پیوست ہوا،
اور موصب جو ہیں وہ زمین پر گر گئے، مگر اسلام کا جو جھنڈا تھا زمین پر نہیں گرنے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے، آنسوں سے چہرہ تر ہو گیا، فرمایا میں نے مکہ میں تم سے زیادہ حسین جوان نہیں دیکھا، اور آج تمہارے پاس ایک چادر ہے، جب چہرہ ڈانپتے ہو تو پاؤں کھول جاتا ہے، پاؤں ڈانپتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہ بھری اور فرمایا اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے۔ ناظرین، یہ ہے ایمان کا وہ درجہ جو ریشم سے زیادہ قیمتی اور خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ موصب رضی اللہ عنہ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں اتر جائے تو دنیا کی چمک ماند پڑ جاتی ہے۔ وہ جوان جس نے ماں، مال اور دنیا قربان کر دی لیکن ایمان نہ چھوڑا، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا کرے، آمین۔ جو موصب کے ایمان جیسا خالص ہو۔ اگر یہ قصہ جو ہے آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو سبحان اللہ لکھیں اور اس ایمان کی خوشبو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔